بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، عید کیسی گزری آپ سب کی؟ جن جن لوگوں نے قربانی کی ہے اللہ پاک ان کی قربانی کو منظور اور قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں کی اللہ پاک ان کو نیکسٹ ایئر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو جناب، بہت کم لوگوں نے ناولس پڑھے ہیں، لیکن میری پھر بھی وہی روٹین تھی کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور اپلوڈ کرتی رہوں۔ آج بھی جو میں ناول اپلوڈ کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ناول ہے، آپ کو پڑھ کے بہت مزہ آئے گا۔ بڑا رومانٹک ناول ہے، شازیہ مصطفیٰ کے ناول آپ کو پتہ ہے بڑے رومانٹک ہوتے ہیں۔ بہت اچھے ناول لکھتی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کے اوپر اس کی تائی بلیمنگ کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے دوست کے ساتھ اس کو بات کرتے دیکھ کر اس کو بلیم کرتی ہیں، اس کے کریکٹر پر شک کرتی ہیں، اسی پہ بیسڈ بہت ہی خوبصورت سی سٹوری ہے۔ ایمرجنسی اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید خوشیاں اور تم، ناول بائے شازیہ مصطفیٰ۔ نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چلا جاتا ہے، کتنا مہنگا ڈیکوریشن پیس ہے۔ تائی امی اسے ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ جزبوز سی ہو کر ریسیور کیریئر پر رکھ کر ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کے رکھا، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا، مگر تائی امی کی دہائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ ستوت بیگم اندر ہی اندر صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ ان کے سامنے ہی ان کی بیٹی کی جتنی تذلیل کر سکتی تھیں وہ کرتی تھی۔ فصیحہ نے ڈیکوریشن پیس کو سیٹ کر کے رکھا، اپنی فائل اٹھائی اور آنکھوں میں نمی لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ ذرا اپنی بیٹی کو تمیز سکھا کے رکھو، کیسے دھپ دھپ کرتی ہوئی گئی ہے۔ اب ان کا رخ ستوت بیگم کی طرف ہو گیا۔ وہ سلائی کیے کپڑے انہیں دینے آئی تھی، وہ بھی یونیورسٹی سے آئی تھی، کچھ کام وغیرہ رہ گیا ہے اس لیے پریشان تھی۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے توجہ پیش کی۔ تائی امی کی عقابی قہر برساتی نگاہیں ہمیشہ ان پر رہتی تھی، کیونکہ ستوت بیگم شروع سے ہی انہیں دشمن ہی لگی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے دیور سے کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے دیور نے اپنی پسند سے ستوت بیگم سے شادی کر لی تھی۔ کافی ذہین اور فطین وہ پورے خاندان میں مشہور تھے، مگر زندگی نے وفا نہیں کی اور ایکسیڈنٹ میں شادی کے 2 سال بعد ہی چل بسے۔ اس وقت فصیحہ سال بھر کی تھی۔ اس وقت سے نسرین بیگم نے ستوت بیگم سے دشمنی نکالنی شروع کر دی۔ ستوت بیگم اور فصیحہ ان کے رحم و کرم پر تھیں، وہ بھی اس لیے کہ بزنس میں ستوت بیگم کے شوہر زبیر کا بھی حصہ تھا، مگر ان ماں بیٹی کو گھر میں کوئی عزت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ فصیحہ کے مزاج میں کچھ غصہ اور چڑچڑاہٹ آ گئی تھی، الگ تھلگ سی رہتی تھی، زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف، یا پھر اس نے ایک میگزین جوائن کیا ہوا تھا، اس میں اپنی تحریریں بھیج کے دل کا غبار نکالتی تھی۔ کتابوں کی وہ شیدائی تھی، مزاج میں سادگی بھی تھی، صاف گوئی جھوٹ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر تائی امی کی جلی گھٹی طنزیہ باتوں کو برداشت کرتی تھی، صرف اس لیے بعد میں اس کی امی کو جو اتنا سنایا جاتا تھا۔ اندر ہی اندر جلتی اور سلگتی رہتی، اپنے ہی گھر میں ان ماں بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر اتنی رعایت صرف تایا ابو کی وجہ سے حاصل تھی۔ وہ پڑھائی کر رہی تھی، ورنہ تائی امی کی تو کوشش تھی کہ وہ یہ بھی نہ کرے۔ آپ سے کب سے کہا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ٹیوٹر رکھتے ہیں؟ مہک بھابھی نے روز کا اپنا دکھڑا رویا، کیونکہ ان سے اپنے دونوں بچے بالکل نہیں سنبھل رہے تھے۔ انس اور اویس حد سے زیادہ شرارتی تھا، کہیں ٹک کر بھی ابھی تک اس نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی تھی۔ گھر میں موجود تو ہیں پڑھاکو، ان سے کہہ دو 2 گھڑی بچوں کو بھی پڑھا دیا کرے۔ تائی امی کا کھلا اور واضح طنز فصیحہ کی طرف تھا، وہ وہیں موجود تھی، اس نے اچٹتی نگاہ ڈالی ضرور، مگر اپنے کام میں منہمک ہو گئی۔ 2 دن سے جس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہی تھی وہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پورا وقت تو کمپیوٹر پر صبا بیٹھی رہتی تھی، رات کو فارغ ملتا تو وہ نیند سے جھوم رہی ہوتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہتی تھی نہیں تھی، ابھی بھی وہ کمپیوٹر پر کام کرنا چاہتی تھی۔ دانیال جمع ہوا تھا، امی مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ مہک بھابھی کو تو اس سے جانے کیوں اتنی پرخاش رہتی تھی، کبھی سیدھے منہ بات کرنا توہین ہی سمجھتی تھی۔ ارے آپ ذرا کیا فصیحہ کے پیچھے پڑ گئے، اس کی پڑھائی بھی تو دیکھو کتنی مشکل ہے۔ کبھی کبھار دانش بھائی اس کی حمایت میں بول پڑتے تھے، مگر جواب میں مہک بھابھی کا ناراضگی اور خفگی سے منہ پھول کر کپا ہو جاتا تھا۔ کتنا ہی مشکل پڑھ لو، بعد میں شادی کے بعد کرنے گھر کے کام ہی پڑتے ہیں۔ فصیحہ کی ناگواری غصیلی نگاہ اٹھی، غصے کے مارے اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ میں جب آپ سے کچھ کہتی نہیں ہوں تو کیوں اعتراض کرتی ہیں؟ تیز لہجے میں گویا تھی۔ تائی امی کی نگاہ اٹھی، وہ بھاگ کے چلی گئی۔ اس سے کئی جگہ اپلائی کیا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی جاب معقول قسم کی نہیں ملی تھی۔ امی اور یشل اسلام آباد گئی ہوئی تھی، رامین کی بیٹی ہوئی تھی، کوئی دیکھ بھال کے لیے اس کے سسرال میں نہیں تھا تو انہیں کو جانا پڑا۔ دونوں بھائی الٹا سیدھا کھا پکا رہے تھے۔ آج بھی اس کی طبیعت گھبرائی تو وہ زہیر کی طرف چلا آیا، مگر یہاں آ کر بھی مایوسی ہوئی، کیونکہ زہیر کی بیوی افرا پھر لڑ جھگڑ کے میکے چلی گئی تھی۔ کیا ہے یار، کبھی تم دونوں سکون سے بھی رہتے ہو یا نہیں؟ شامل کی استفہامیہ اور بیزار سی نگاہیں اس پر اٹھی۔ وہ لوازمات سے پور ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سکون سے ہی تھے، جب ہی تو 2 بچے بھی ہو گئے۔ زہیر ہمیشہ کی طرح بات کو مذاق میں اڑا کے مسکرایا۔ شامل نے اسے گھورا، فضول کی بکواس مت کیا کرو،
وہ چپس کی پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع ہو گیا۔ بہت زوردار بھوک لگ رہی تھی۔ یار فضول کی زند بادی ہوئی ہے، الگ گھر لیں، مجھ سے اتنے بڑے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ اب تو ہی دیکھ، میرے گھر میں صرف میری ماں، 2 بہنیں، وہ پھر بھی 2 بہنیں ہیں، انہیں الگ کیسے کر دوں؟ سہیل خود بہت پریشان تھا۔ والد کی وفات کے بعد اس پر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں، پھر ان کی شادیاں بھی کرنی تھیں، کیسے وہ الگ گھر لے سکتا تھا اتنے مہنگائی کے دور میں؟ پھر اس کی تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی۔ پیار سے سمجھا، روز پیار سے ہی سمجھاتا ہوں۔ کل پتہ ہے کیوں لڑ کے چلی گئی؟ ان 2 بچوں کو سنبھالوں یا گھر کا کام کروں؟ یار میرے بچوں پر بھی جھنجھلاتی ہے، اس نے افسردگی سے بتایا۔ یار تو اتنا دل چھوٹا مت کر، کچھ دن رہ کر آ جائے گی، خود ہی دماغ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اسے سہیل کا رنجور اور ملول سا چہرہ اچھا نہیں لگا، فوراً ہی تسلی بھی دی۔ ہفتہ 10 دن سے پہلے نہیں آتی ہے، صبح مجھے کتنی مشکل ہوتی ہے، آفس جانا ہوتا ہے، کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں، یار سب امی کو کرنا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں کو اس عمر میں تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چہرے پر افسردگی طاری کیے بیٹھا تھا۔ یار یہی حال میرا ہو گیا ہے، امی اسلام آباد کیا گئی ہیں، پورا گھر الٹا پڑا ہوا ہے۔ حمزہ دوستوں کی طرف ہوتا ہے، رات کو ہی وہ گھر آتا ہے، اوپر سے اس کے نخرے۔ یار میں کیا کروں؟ ہوٹل کا مجھے پسند نہیں اور حمزہ کو ہوٹل کا پسند ہے۔ اس نے بھی اپنا دکھڑا سنایا، وہ ویسے ہی جاب کی وجہ سے پریشان تھا، اچھی خاصی اس کی جاب لگی ہوئی تھی، فرم کو نقصان ہوا تو وہ فرم ہی بند ہو گئی، 5 ماہ ہو گئے تھے وہ دھکے کھا رہا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا جاب کو، تو یار کسی بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے۔ زہیر کو ایک دم ہی یاد آیا، اس کے باس کے بیٹے کو اپنے بچوں کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی۔ نہیں یار یہ کام میں نے آج تک نہیں کیا، نہ کر سکتا ہوں، شامل نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ جاب کرنے والا بندہ تھا، ایسے چکروں میں کبھی نہیں پڑا تھا۔ کچھ دن پڑھا لے، پھر تو تیری جاب لگ ہی جانی ہے، میں نے بات کی ہوئی اپنے باس سے، مگر یار ابھی کچھ دن پہلے ہی سلیکشن ہوئی ہے، تیری جگہ نہیں بن رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے لگا۔ چل چھوڑ دو، پریشان مت ہو، ویسے بھی تو میری لائن سمجھتا ہے، انجینئرنگ کی لائن ہے، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے فوراً اس کی شرمندگی مٹائی۔ میری تو دعا ہے تمہاری جاب لگ جائے، اس نے دل سے دعا دی۔ اچھا بتاؤ تو پڑھا دے گا؟ یار یہ بھی ایکسپیرینس کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسے ہی جاب لگے چھوڑ دینا۔ اس نے شامل کو دیکھا جو اپنے منہ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ لگتا ہے تو صدیوں کا بھوکا ہے، وہ ہنسا۔ ٹھیک سمجھا، شامل نے سر ہلا کے رہ گیا۔ زہیر نے پھر اسے رات کے کھانے کے بعد ہی جانے دیا اور حمزہ کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ کب سے کمپیوٹر پہ بیٹھی تھی، کھانے پینے تک کا ہوش نہیں تھا۔ لان کا پرنٹڈ دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جانے کون بیٹھا تھا جو اس کے رونے بسورنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فصیحہ نے گردن گھما کے دیکھا، مہک بھابھی اویس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھیں۔ وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی۔ تائی امی نے بہت نقطہ اعتراض اٹھائے تھے، مگر تائی ابو نے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ تائی امی کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے وہ گھر میں بند رہے، کیونکہ ان کی بیٹی کو جو پڑھائی وغیرہ سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ دانیال الگ پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا، کب سے بی کام کر رہا تھا، کلیئر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی کمپیوٹر رکھا تھا، اسی وقت آوازوں پر فصیحہ نے مڑ کر دیکھا، لمبا چوڑا ڈیشنگ سا بندہ گرے پینٹ پر نیوی بلو شرٹ میں دانش بھائی سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اوہ تو ٹیوٹر رکھا ہے، مگر یہ اتنا ہینڈسم، اسے کیا ضرورت پڑی ہے ٹیوشن پڑھانے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب بھی تھی، بی بی اپنا کام کرو، کیا آنے جانے والوں پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، یہی حرکتیں رہی نا تو ہماری ناک کٹنے میں ذرا سی دیر نہیں لگے گی۔ تائی امی تو اس کے پیچھے سائے کی طرح رہتی تھی۔ وہ اچھل گئی، جھیم کے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ میں اپنا کام کر رہی تھی، غصے میں پیچ و تاب کھا کر وہ کمپیوٹر آف کر دیا، دھڑ سے چیئر پیچھے کی تو وہ ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ اگر کبھی وہ احتجاج کرتی بھی تو صرف چیزوں کو اٹھا پٹخ کر دیتی تھی، ورنہ زبان تو بہت کچھ سنانے کو تیار تھی، اگر امی کی قسم یاد نہ ہوتی۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی، میری ہر وقت بے عزتی کرتی رہتی ہے۔ اپنے روم میں آ کے وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ ستوت عصر کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہی تھی، اس کے رونے پر گھبرا گئی۔ فصیحہ کیا بات ہو گئی ہے، تم تو اپنا کام کرنے گئی تھی۔ انہوں نے اس کا رویا ہوا متغیر چہرہ دیکھا اور نہیں ہاتھوں میں لیا۔ جواب میں اس نے انہیں ساری بات بتا دی تو وہ دکھ و تعصب سے لب کچلنے لگی۔ ان کی تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جیٹھانی سے جا کر باز پرسی کر لیں، کیونکہ چیخ چیخ کے بات کو بڑھا دیتی تھیں وہ۔ بڑی ہیں، برداشت کر لیا کرو، تمہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، چپ رہتی۔ الٹا وہ اسی کو سمجھاتی تھی، میکے میں بھی تو کوئی نہیں تھا جو جا کر وہاں ہی رہ لیتی، انہیں بس فصیحہ کی فکر تھی، جلدی وہ اپنے گھر کی ہو جائے، پھر انہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ امی انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ پھر بھی مجھے چپ رہنے کا کہہ رہی ہیں، ہمارے دل آزاری کرتی رہی ہوں، آپ یہ بھی تو دیکھیے۔ اسے امی کی اس بات پر غصہ آتا، وہ کبھی بھی برا کہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ فصیحہ کو رونا آتا تھا۔ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ہم انہیں جانتے ہیں، برا کہتے ہیں اور لڑنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہے، تم اپنے کام میں مصروف رہا کرو۔ انہوں نے اپنے اشارے سے لگا کے اسے سمجھایا۔ شوہر کی وفات کے بعد تو وہ بالکل ہی تنہا پڑ گئی تھی، مگر فصیحہ کو جیسے انہوں نے سنبھالا یہ وہی جانتی تھی، شروع سے یہی ان کی کوشش تھی، اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ کیا بات ہے، آج کل کوئی آرٹیکل نہیں لکھا میگزین کے لیے؟ پتہ ہے میں کتنے شوق سے پڑھتی ہوں فصیحہ زبیر کو، ستوت بیگم شوق سے لہجے میں کہتی گویا ہوئیں تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ ابھی بھی سوسو کر رہی تھی۔ امی آپ بات گھمانے کی ہر دفعہ کوشش کیوں کرتی ہیں، میری کبھی بھی نہیں سنتی ہیں۔ وہ خفگی سے گویا ہو گئی اور دور ہو کر بیٹھ گئی۔
जिन बातों से कुछ हासिल नहीं है उन पर अपना दिल जलाना फजूल है। उन्होंने फसीहा का चेहरा हाथों में लिया, प्यार भरी मुस्कुराहट ली, उसके माथे पर झूलती नन्ही नन्ही लटों को संवार के कान के पीछे किया। उसकी आंखों में मजीद आंसू आ गया। अब्बू की कमी तो हमेशा से महसूस होती थी, अकेले में रोती रहती थी। अम्मी का फ़ोन आया था, वो 10 दिन तक उनके आने का कोई इम्कान नहीं था। शामिल के 2 जगह इंटरव्यू थे, उसकी तैयारी में लगा हुआ था। ऊपर से सुहेल ने ट्यूशन का कह दिया था, मगर जब तक जॉब नहीं मिलती थी ये भी कोई बुरी बात नहीं थी। रात में 8 बजे वो पढ़ाने जाता था। दोनों बच्चे 9th में थे। पढ़ाने का उसे ऐसा खासा तजर्बा नहीं था, मगर फिर भी उसने कोशिश कर ली थी। आज भी जब पढ़ाने निकला तो वैसे अपने सेल में गेम खेलने लगा। अब अगर आपने मैथ करना शुरू नहीं किया तो मैं आपका सेल ले लूँगा, आपके पापा से शिकायत लगाऊंगा। शामिल ने कड़े तेवरों के साथ उसे वार्निंग दी। उसने सेल अपनी पॉकेट पर रख लिया। दरवाजे पर नॉक होने लगी। शामिल की निगाह उठी। ग्रीन आंचल हवा से लहरा के झलक दिखा गया। फुप्पो होंगी, सर के लिए चाय लाई होगी। अवैस उठा, ट्रे में चाय के साथ बिस्किट भी थे। अवैस अपने सर से पूछो, कुछ और तो नहीं चाहिए? बारीक सी निस्वानी आवाज़ पर शामिल चौंका। उसने अवैस को इशारे से मना किया। पुप्पो कुछ नहीं चाहिए। उसने हाँक लगाई। शामिल दोनों को 1.5-2 घंटे पढ़ा के चला जाता था। उसका जहन जॉब की तरफ ही उलझा हुआ था। वो अपने ख्यालों में गुम बच्चों को पढ़ा के जा रहा था। बाहर से अंदर आती फसीहा से उसकी ज़ोरदार टक्कर होगी। उसके सारे पेपर्स बिखर गए। ओह सॉरी। शामिल शर्मिंदगी से उसके पेपर्स उठाने लगा। लाउंज से सबा ये सारा नज़ारा देख रही थी। उसके तो तन बदन में आग लग गई उसे यूं पेपर्स उठा के देखते हुए। छोड़िए, सारे मेरे पेपर्स मिला दिए, नंबरिंग भी नहीं की थी। कितना मुश्किल होगा मुझे तरतीब देना। उसे उस गुस्से और नागवारी से शामिल के हाथ से पेपर लिए वो खफीफ सा हो गया। ब्लू पेंट पर ब्लू शर्ट में डिसेंट लग रहा था। उसकी निगाहें फसिया पर जम गई। रस्ट करके प्रिंटेड लॉन के कपड़ों में उसकी चंपई रंगत चमक रही थी। एक दफ़ा भी उसने भूले से भी निगाह नहीं उठाई थी। क्या हो रहा है? सबा कब तक देखती? बर्दाश्त नहीं हुआ तो पैर पटकती हुई आ गई। फसिया पेपर उठा के खड़ी हो चुकी। वो जानती थी ताई अम्मी से कम तो ये भी नहीं। बात का बतंगड़ बनाना इसे भी खूब आता है। शामिल बौखला गया। गड़बड़ा के निगाहों का जाविया बदला। सॉरी मोहतरमा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो वजाहत देने लगा, मगर फसिया नखवत से हुंकारा भर के तेज़ी से हवा के झोंके की तरह पास से गुजर गई। अरे आप कितना शर्मिंदा हो रहे हैं? गलती इसकी थी, उसे देखकर चलना चाहिए था। सबा उसे देखकर खामखाही शर्माने लगी। शामिल ने बगौर उसका जायजा लिया। समझ गया ग्रीन आंचल वाली यही है, मगर उसका जहन फसीहा में उलझ गया। जी नहीं मेरी गलती थी। शामिल सटपटा गया। सबा के चेहरे से उसे कुछ और ही रंग छलकते हुए लग रहे थे। वो फिर रुका नहीं, चला गया। हम सब कब से किचन में घुसा ऑमलेट बना रहा था। भूख तो शामिल को भी लग रही थी। फ्रिज में जितने भी कबाब अम्मी बना के रखे गए थे वो भी ख़त्म थे। बाजार से लाकर खाना शामिल को पसंद नहीं था। हमजा ट्रे से जाके उसके सामने बैठा, टीवी ऑन कर लिया। एक ऑमलेट मेरे लिए भी बना देते यार। शामिल की तो देख कर ही भूख चमक उठी। इतना मुश्किल से बना है, आप खुद बनाइए। वो ट्रे टेबल पर रखकर खाने लगा। शामिल ने उसे घूरा। खाने के मामले में तो ज़रा मुरव्वत नहीं बरतता था। ना चाहते हुए भी किचन में घुसा। पराठा तो बना ही लेता था। वो बनाने लगा। अम्मी, मैंने इसे खुद अनस अवैस के सर से बातें करते देखा है। मैं करीब गई तो फ़ौरन अंदर चली गई। सबा के तो दिल पे सांप लौट रहे थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर उसे ये भी गवारा नहीं होता था जो चीज़ वो पसंद करे उसे फसीहा के आसपास भी देखे। लेती हूँ खबर, उस दिन भी वो बैठी उसे ही देख रही थी। ताई अम्मी को तो खुद मौका चाहिए होता था फसीहा के पीछे पड़ने का, क्योंकि फसीहा थी भी बहुत खूबसूरत। उन्हें अपनी बेटी के आगे उसकी खूबसूरती जलन में मुब्तला करती थी। जब भी कोई रिश्ते के लिए आया फसीहा को पसंद कर लेता था। बेटी को टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं और उसकी आड़ में वो जाने क्या गुल खिला रही हो। तन फन करती हुई देवरानी के सर पर मौजूद थी। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वो मतवहिश ज़्यादा रह गई। जो मेरी आंख ने देखा वो बयान कर रही हूँ। निगाहों में हकारत, नफ़रत और कहर इतना था, सितवत बेगम को उसकी तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मेरी फसीहा ऐसी नहीं है। वो तो एहसास शर्मिंदगी और गम में मुब्तला होकर रुहासी हो गई। कान उनके साएँ साएँ करने लगे। ऐसा तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी उनकी बेटी ऐसी कोई हरकत करे। मैं भी यही कहती थी। घर आए बच्चों के ट्यूटर से इश्कबाजी चल रही है। वो हाथ नचा के दूसरे हाथ पर पुष्ट पर टकाए बिला डरो खौफ के बोल रही थी। उन्हें इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा डर नहीं लग रहा था। फसीहा के अंदर बढ़ते कदम रुक गए। अपनी बेटी को संभाल के रखो, वरना मुझे दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरी भी जवान बच्ची है, उस पर कितना गलत असर पड़ेगा। और तो और सबा ने खुद अपनी आंखों से देखा है फसीहा को उससे बातें करते हुए। फसीहा को झुरझुरी आ गई। उसे यकीन था ये फजूल बात का हंगामा ज़रूर होगा। सबा की तो सोच ही घटिया थी। वो उसे खुद मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी। समझा देना उसे, वरना मैं भूल जाऊंगी कौन हो तुम और तुम्हारी बेटी। कड़े तेवरों के साथ वो वार्निंग देती चली गई थी। फसीहा फ़ौरन ही पीछे हुई। शुक्र था उन्होंने नहीं देखा था। वो अंदर आई। अम्मी रोने में मशगूल थी। आपने यकीन कर लिया मैं होंगी ऐसी? और अम्मी, आपकी बेटी ये हरकत कभी भी नहीं करेगी। आप क्यों रोती हैं? उसने अम्मी को अपने शाने से लगाया। फसीहा, मेरा दिल हौल रहा है। मुझे भाभी की बातों से डर लग रहा है। बता, तूने बच्चों के ट्यूटर से बात की थी? वो जैसे अपने दिल की तसल्ली करना चाहती थी ना। यकीन था उनकी बेटी तो इतनी साफ खरी सोच की है, वो तो कभी भी फजूल बातों में पड़ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगी। फसीहा ने जवाब में उन्हें सब कुछ बता दिया, कैसे शामिल से उसकी टक्कर हुई थी।
دکھ و غم سے اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ شروع سے ہی اس نے امی کو ڈرتے اور دبتے دیکھا تھا، کبھی بھی کسی نے ان دونوں کی سائیڈ لی ہی نہیں تھی۔ تایا ابو انہیں تو جیسے گھر میں ہونے والی باتوں سے ذرا کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہینے کے پہلے ہفتے میں امی کے ہاتھ میں خرچ کے پیسے رکھ دیتے تھے، مگر امی کی کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھتی کہ ان کے شوہر کا بزنس کیسا ہے۔ کبھی انہوں نے ہوا ہی نہیں لگنے دی تھی۔ میری بچی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے فصیحہ کو سینے سے لگا لیا، آنسو ان کے متواتر بہہ رہے تھے۔ جیٹھانی کی آنکھوں میں جو نفرتیں کی تھی وہ اور ڈر گئی تھی، کیونکہ انہیں فصیحہ کا آگے بڑھنا کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے کورس میں ہزاروں کی فیس بھری گئی تھی۔ یار تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا، پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ ہیں۔ شامل نے ظہیر سے اس دن کا تمام قصہ گوش گزار کرنے کے بعد صاف کر دیا تھا کہ وہ وہاں پڑھانے نہیں جائے گا۔ یار 1 مہینے کی بات ہے، برداشت کر، پھر چھوڑ دینا۔ ظہیر نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اسے تھما دیا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ شامل کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یار معاف کر مجھے۔ وہ ہاتھ سر پر رکھ کے جوڑے۔ یار شامل، یہ مہینہ تو گزار، پھر میں خود کچھ کرتا ہوں۔ سنیے، سنبھالیے اسے، روٹیاں بنانی ہیں، کیسے کروں میں سب کا؟ افرا 1 سالہ دیبا کو گود میں اٹھائے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ گزشتہ دنوں ہی وہ آئی تھی، ورنہ اس کا آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ امی کو دے دو، میں یہاں بزی ہوں۔ ظہیر کو شامل کے سامنے افرا کا ناگوار لہجہ جز کر گیا۔ ارے لائیے بھابھی، مجھے دیجیے۔ شامل نے فوراً ہی بات کو سنبھالا، ننھی دیبا کو لپک کے لے لیا تھا۔ افرا ظہیر کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ دیکھی تو نے اس کی حرکت، جب کچھ کام کرے گی بچوں کا بہانہ بنا لے گی یا فضول کے نخرے دکھاتی ہے۔ وہ ضد ہو گیا تھا، شامل دیبا کے ساتھ لگ گیا تھا جو کلکاریاں مار رہی تھی۔ بیوی ہے، اٹھا لیا کرو نخرے۔ مسکرا کے معنی خیزی سے گویا ہوا، میرے سر پر بیٹھ جائے گی، میں بھی سیدھا کر کے رکھتا ہوں، بس رہنے دے، سیدھا کر کے رکھتا ہوں۔ جب یہ الگ گھر کی رٹ لگائی رکھی ہوئی ہے ہوتی، اگر میری بیوی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ اسے ظہیر پر اسی بات کا غصہ بھی آتا تھا۔ وہ افرا کے رونے دھونے پر ڈر جاتا تھا، پھر بچوں کی وجہ سے نرمی بھی دکھاتا تھا۔ ہاں دیکھ لوں گا کتنا سیدھا رکھتا ہے اپنی بیوی کو۔ تنک کے چیڑ کے گویا ہوا شامل نے زوردار قہقہا لگایا۔ ظہیر نے غصے سے گھورنا شروع کر دیا۔ خبیث آدمی، ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے، جبھی دانت نکل رہے ہیں۔ یہ بتا آنٹی کا کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ اس نے خود ہی پھر موضوع بدل دیا۔ کل بھی کال کی تھی، کہنے لگی اگلے ہفتے تک آ جائیں گی۔ رامین باجی نے آنے دیا، لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ کر کے ہی انہیں بھیجے گی۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ مجھے بھی لگتا ہے آپ ہی سے میری اچھی خاصی لڑائی ہوئی، اوپر سے وردہ کا آنے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اس نے جھنجھلا کے بتایا، روز کال کر کر کے تھک گیا ہوں، گھر تو پورا الٹا ہی ہو گیا۔ اسے خبر تھی امی جب بھی آئیں گی دونوں بھائیوں کی خوب خبر لیں گی۔ پورا گھر کباڑ خانہ بنا کر رکھا ہوا تھا، کوئی چیز جگہ پر نہیں تھی۔ ابھی رمضان میں 3 ماہ تھے، مگر مہک بھابھی لسٹ ایسے بنانے بیٹھی تھی جیسے اگلے ہفتے ہی ہوں۔ فصیحہ نے اپنے لیے چائے بنائی، کپ میں انڈیلنے لگی تو انہوں نے مخاطب کر لیا، فصیحہ 1 کپ آنسا ویس کے ٹیچر کو بھی بھجوا دینا۔ وہ پین اور ڈائری لے کر جانے کیا کیا لکھنے میں مصروف تھی۔ فصیحہ نے ناگواری سے گھون بھرا، اس دن کا ہنگامہ کب بھولی تھی، مگر چائے نکالی، سوچا کہ آنسا ویس کو آواز دے لے۔ ٹرے میں کپ لیے وہ کوریڈور سے گزر کے جا رہی تھی۔ تائی امی کی جانچتی تنقیدی فہماشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی آنسا ویس کو وہ پکار رہی تھی، مگر قسمت خراب، شامل خود آ گیا۔ فصیحہ کا چہرہ آواز بھاگتا ہو گیا، لائیے اب مجھے دے دیں، اور ہاں سنیے، آئندہ چائے کا تکلف نہ کیجیے گا، میں چائے کم پیتا ہوں۔ شامل کی شوخ اور دلچسپ نگاہیں کاٹن کے بلیک پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس فصیحہ پر تھی، گھنیری پلکوں کی جھالر خوف سے لرز رہی تھی۔ اگر تائی امی یا صبا نے دیکھ لیا تو پھر فضول کی باتیں ہوں گی۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر بھاگنے لگی، مگر اس کا ہاتھ چائے کی ٹرے پر ایسا لگا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا، شامل خفیف سا ہو گیا۔ اوئی امی، گرم گرم چائے فصیحہ کے نرم و نازک سرخ اور سفید پیروں پر گری تو وہ چیخ ہی پڑی۔ اوہ سوری، یہ کیا ہو گیا؟ شامل کو ایسا لگا اس کی نظر لگ گئی۔ وہ نیچے بیٹھا، فصیحہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گرنے لگے۔ شامل نے اس کے پاؤں کو چھوا۔ نہیں پلیز۔ وہ سراسیمگی سے دور ہٹی، اور پھر اسی وقت تائی امی کی موجودگی، اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ شامل بھی جس بس سا کھڑا ہو گیا، نگاہیں اس کی جھک گئیں۔ اصل میں آنٹی، ان کے پاؤں پر چائے گر گئی۔ وہ وضاحت دینے لگا، اور مگر گڑبڑایا یا سٹپٹایا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، دیکھو برخوردار، تم یہاں جو کر رہے ہو یہ سب نہیں چلے گا۔ تائی امی نے دانت پیس کر اس پر طنز یا نگاہ ڈالی۔ فصیحہ فوراً کھڑی ہوگی، اسے خود اپنی شامت آتی ہوئی نظر آنے لگی۔ آ جائے دانش، کرتی ہوں تمہاری بات کھلم کھلا، تم یہاں لڑکی پر ڈورے ڈالنے آتے ہو، اور یہ تو رہتے ہی موقع کی تلاش میں۔ جتنی اس کی توہین کر سکتی تھی وہ تیز لہجے میں کر رہی تھی۔ شامل تو مشتعل ہو گیا، غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی، یہ تو وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آنٹی، آپ زیادتی کر رہی ہیں، نہ میں ایسا ہوں نہ انہوں نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسے فصیحہ کی حالت پر بھی ترس آنے لگا۔ وہ اپنے پاؤں کی تکلیف بھول کے بھل بھل آنسو بہانے لگی، مگر تائی امی تو جو منہ میں آتا اسے بولنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوا، پھر بھی کہتے ہو ایسا نہیں ہوں؟
وہ دونوں ہاتھ پشت پر ٹکائے آنکھیں نکالنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ شامل اپنی تو ایسی بے عزتی کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تائی امی کی ایسی سوچ پر اسے اتنا افسوس ہوا، وہ دھپ دھپ کرتا جانے لگا۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کے دونوں عشق کی پتنگیں لڑا رہے تھے۔ بس ہاں جی، بہت ہو گیا، آپ بڑی ہیں، میں لحاظ کر رہا ہوں۔ بھنا کے ہیڑیوں کے پر گھوما۔ ارے جاؤ جاؤ، آیا بڑا لحاظ کرنے والا، وہ تو اور ہی بدصورت رویے میں آگی۔ صاحبہ نے ان کے ہاتھ نیچے کیے، اسے شامل کے جانے کا افسوس ہونے لگا۔ چپکے چپکے اسے دیکھتی تھی، چاہنے بھی لگی تھی، مگر ابھی اس کی یہ محبت شامل پر عیاں ہی کب ہوئی تھی جو اس کی ماں نے وہ چھین لی۔ امی آپ کبھی کبھی واقعی بہت زیادتی کر جاتی ہیں۔ صبا دکھ و ملول سی ہو کر لب بھینچ کے اندر چلی گئی۔ سب حیران سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ صبا نے آج پہلی بار انہیں ایسا کہا تھا۔ اب اگر مجھ سے کچھ کہا، سچ کہہ رہا ہوں، تجھے جان سے مار دوں گا۔ شامل کا تو غصہ کسی طور پر کم ہی نہیں ہوتا۔ زہیر اسے منا کر تھک گیا تھا۔ دانش کا معذرت کا فون بھی زہیر کے پاس آیا، کیونکہ شامل اپنا سیل آف کیے بیٹھا تھا۔ اچھی میری بے عزتی کروائی ہے، وہ بھی کسی لڑکی کی وجہ سے۔ یار پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، اور وہ لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ شامل کو فصیحہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو پاؤں بھی اس کا جل گیا تھا، اس پر فضول کے الزامات۔ دوسری دفعہ ایسا ہوا تھا، شامل نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا اتنی بری سوچ کی وہ ہو سکتی تھی۔ شدت غم سے پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ شامل کی نگاہوں میں تو فصیحہ کا سراپا گھومے جا رہا تھا۔ کتنی ڈری سہمی وحشت زدہ سی وہ اپنی تائی امی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کیسے لوگ ایک معصوم اور یتیم لڑکی پر اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ اسے انس نے بتایا ہوا تھا، ان کے گھر میں اس کے پاپا کی کزن بھی رہتی ہیں۔ اکثر اسے آوازیں بھی تو آتی تھیں تائی امی کے چیخنے کی، اور اسے خاصا ناگوار بھی گزرتا تھا۔ زہیر کی کال آئی تو وہ چونک گیا۔ ویسے وہ تپا ہوا تھا، اوپر سے پھر اس کی کال نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کر لی۔ اب کیا بکواس کرنی ہے؟ تڑک کے وہ گویا ہوا۔ یار وہ باس کے گھر میں زبردست ہنگامہ ہو گیا ہے، ان کی امی اس لڑکی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ زہیر گھبرایا ہوا، پریشان بھی لگ رہا تھا۔ شامل کی تھیوریوں پر بل پڑ گئے۔ یہ مجھے کیوں بتا رہے، اور میں کیا کروں؟ خبردار جو مجھ سے مزید بکواس کی تو اس لڑکی کو وہ رکھیں یا باہر نکالیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ ایک تو جاب نہیں، اوپر سے متضاد یہ نئے بکھیڑے شروع ہو گئے تھے۔ تم کیا کرتی ہو؟ عقل سے کام لو۔ تائی اب ان پر برہم ہو رہے تھے، مگر انہوں نے تو تہیہ کر لیا تھا فصیحہ کو اب ایک دن بھی اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ میں عقل سے ہی کام لے رہی، رخصت کرتی ہوں اسے میں اسی کے ساتھ۔ وہ تو غصے میں دانت پیس رہی تھی۔ دانش سے بھی بات کر لی تھی، شامل کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا کر جلد از جلد چلتا کرنا چاہتی تھی۔ تو بیگم کی تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کے دفاع میں کچھ کہتی۔ وہ تو اپنی ہر منصبی پر روئے جا رہی تھی۔ فصیحہ نے رو رو کر اپنی جان آدھی کر لی تھی۔ اتنی سی بات کا یوں ہنگامہ کریں گی، وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، تم یہ بھی تو سوچو۔ تائی ابو کو یہ فکر ستانے لگی، اسلام آباد کے شیئرز فصیحہ کے نام تھے، کچھ تو وہ نم جذبہ وہ بھتیجی کے لیے رکھتے تھے۔ یہی بات تائی امی کو بھی گوارا نہیں تھا، ان کے شوہر بھتیجی کے نخرے برداشت کریں۔ پوچھتی ہوں دانش سے اس نے بات کی یا نہیں؟ وہ روم سے نکلی۔ دانش اسی وقت باہر آ کر بیٹھے تھے۔ انس اویس سے پڑھائی کا پوچھ رہے تھے۔ شامل کے جانے سے دونوں ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ دانش کب آئے گا وہ لڑکا؟ امی کچھ دن آپ آرام سے تو بیٹھیے، مجھے بات کی تہہ تک پہنچنے دے۔ دانش کو بھی فصیحہ کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ روا رکھنے پر افسوس ہوتا تھا، مگر اپنی ماں کے آگے بولنے کی ان کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بس رہنے دو، میں نے کہہ دیا، کل مجھے اس لڑکے کا پتہ چاہیے، ورنہ میں فصیحہ کا کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دوں گی۔ امی ہو کیا گیا ہے؟ دانش تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ ادھر صبا کو یہ افسوس اور ملال ہو رہا تھا کہ شامل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ حسد اور جلن میں اس نے اپنا خود کا ہی نقصان کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے جو کہا ہے وہ کر، بلاؤ اس لڑکے کو اور وہ لے کر جائے اس گناہ کی پوٹلی کو۔ ہاتھ نچا کے آنکھوں میں شعلوں کی لپک لیے طنز اور کاٹدار نگاہوں سے بیگم کو دیکھا۔ دانش تو جزبز سے ہو گئے۔ وہ تو پھر بھی اپنی چچی اور فصیحہ کا خیال کرتے تھے، اتنے سنگ دل اور بے حس نہیں تھے، مگر ان کی ماں کو ہمیشہ ہی اپنی دیورانی اور بھتیجی سے نفرت ہی رہی، کیونکہ دانش زہیر سے بات تو کر چکے تھے، مگر شامل کسی بھی طرح نہیں مان رہا تھا، اور اب اس کا بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود شامل سے بات کرے۔ اس کے گھر پہنچ کے وہ تو حیرت و صدمے میں مبتلا ہو کر انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلیز شامل، یہ میری ریکویسٹ ہے، دیکھو میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ سر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ناممکن ہے، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ انداز قطعیت بھرا اور دو ٹوک تھا۔ وہ امی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لے؟ وہ ابھی تو اس کی جاب بھی کوئی نہیں ہے، وہ بے خبری میں ماری جائے گی۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، دانش نے اس کے ہاتھوں کو تھام کے التجائی انداز میں کہا۔ شامل لب بھینچ کے رہ گیا، خاموش بیٹھے زہیر کو گھورنے لگا۔ اس لمحے ایسا فیصلہ اور اچانک فیصلے پر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ حالات ایسے ہو جائیں گے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کے رہ گیا۔ آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں گے سر؟
یار مان لو ورنہ اس لڑکی کے ساتھ میری ماں بہت برا کریں گی. میں جانتا ہوں وہ لڑکی ایسی نہیں ہے. میں سوچ کے جواب دوں گا میری امی یہاں نہیں ہیں. پھر میرے ساتھ جاب کا بھی مسئلہ ہے. نگاہ چرا کے وہ ٹالنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ دل تو اس کا عجیب بے چین ہو گیا تھا. کسی بے گناہ معصوم لڑکی کے ساتھ برا ہو اور وجہ بھی وہ ہو تو یہ تو ٹھیک نہیں. اگر شادی کے لیے راضی ہوتا ہے تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ انٹرسٹڈ تھا. سر آپ اطمینان رکھیے. زہیر نے تسلی دی. وہ چپ ہو گئے تھے. شامل تذبذب کا شکار تھا. کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا. تمہارا یہ نیک عمل کیا پتہ تمہارے کسی کام آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. زہیر اسے مسلسل سمجھا رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنا فیصلہ تو بدلے. یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے. شامل تو کاٹ کھن کو دوڑ رہا تھا. رات امی سے بھی بات کی. ساری بات بتا دی. انہوں نے فوراً رضامندی دے دی تھی. وہ تو متحیر زدہ رہ گیا تھا. اب آنٹی نے بھی رضامندی دے دی ہے تو کیوں الجھ رہا ہے؟ جواب دے. جا جو تیرا دل کرے وہ کر. مجھے الجھن میں پھنسا دیا. ہاتھ اٹھا کر غصے سے زہیر کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگا. فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا. اتنی جلدی مان جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا. امی کے سامنے ہی وہ نکاح کرنا چاہ رہا تھا مگر تائی امی نے تو جیسے ٹھانی ہوئی تھی فصیحہ کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرنا ہے. زہیر افراحی اس کی طرف سے شرکت کر رہے تھے. حمزہ نے تو خوشی میں اس کا کمرہ تک سجانے کا سوچا مگر شامل کے تیور ایسے تھے کہ وہ یہ ذرا پسند نہیں کرے گا. نکاح کب ہوا کب سائن کیے رخصتی ہوئی سے کچھ پتہ نہیں چلا. فصیحہ کے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی. ستوت بیگم بھی اسے گلے لگا کے خوب ہی روئی تھی. شامل پر تو اسے غصہ تھا ہی جو اس کی بربادی کا کارن بنا تھا. رخصت ہو کر گھر میں آ گئی. سنبھالیے اسے میری کمر تختہ ہو گئی ہے. دیبا کو زہیر کا دیا. فصیحہ گلابی چوچٹ کے کپڑوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی. بالکل ہی سادہ سی. بناؤ سنگھار کے نام پر کچھ نہیں کیا. شامل امی سے موبائل پہ بات کرنے میں لگا ہوا تھا. افرا جگہ اور موقع تو دیکھ لیا کر. زہیر کو ناگوڑا گزرا. اولادیں بھی تو آپ ہی کی ہیں. وہ فصیحہ کے سکتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی. آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. زہیر خفیف سا ہو گیا. امی کل شام تک آ جائیں گی. شامل نے اطلاع دی. فصیحہ کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ صرف اتنا سنا تھا شامل کے امی اسلام آباد گئی ہوئی ہیں. وہ زہیر کو مزید تفصیل بتا رہا تھا. اچھا اب ہم چلتے ہیں. وہ دونوں پر معنی خیز و شرارتی نگاہیں ڈالتا ہوا اجازت طلب کرنے لگا. شامل کو فصیحہ کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی جو مسلسل رو رہی تھی جبکہ حمزہ نے بھی چپ کرانے کی کوشش کی تھی. وہ بھی لگتا تھا تھک ہار کے اپنے روم میں چلا گیا تھا. وہ لوگوں کو دروازے تک چھوڑ کے اندر آیا. وہ ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی. شامل کی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا. سرخ و سفید شہابی رنگت بناؤ سنگھار سے پاک تھی. سمپل سا گلابی سوٹ تھا. ساتھ میں اس کے ایک سوٹ کیس بھی آیا تھا. اٹھیے جتنا رونا ہے اور سوگ منانا ہے اندر چل کر منائیے گا. اس نے حتمی انداز میں تیز لہجے میں طنز کیا. میں یہیں ٹھیک ہوں. باریک سی مہین آواز میں رک رک کے گویا ہوئی. شامل نے دونوں ہاتھ پشت پر جما کر اسے دیکھا. وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی کیونکہ غصہ جو تھا جبکہ غصہ تو اسے بھی تھا. ایک تو امی بھی نہیں تھی. اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی. شاباش اٹھیے. نرم سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے میری زندگی برباد کر دی. کیوں آئے تھے آپ وہاں؟ میرا پاکیزہ کردار اس پہ داغ لگا دیا. میری ماں تک مجھ سے دور ہوگی. کب سے اندر غبار بھرا ہوا تھا. وہ پھٹ پڑی. چہکو پہکو رونے لگی. شامل حواس باختہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. حمزہ بھی گھر میں موجود تھا اور اگر وہ آ گیا تو کتنی سکی محسوس ہوگی. دیکھیے جو کچھ مجھے کہنا ہے اندر چل کے کہیے گا. فصیحہ کا بازو اپنے مضبوط آہنی شکنجے میں لے کر زبردستی اسے اٹھایا. وہ لرز کے رائے کی بیڈ پر لا کر پٹک کے ہی بٹھایا. اب جتنا دل کرتا ہے روئیے. اگر رونے سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو بے شک پوری رات روئیے مگر خدا را مجھ پر الزام لگانے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا. میں نے صرف آپ کا خیال کر کے نکاح کیا ہے ورنہ آپ کی تائی امی کے اچھے ارادے نہیں تھے. صرف میں نے دباؤ میں نکاح کیا ورنہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک لفظ چبا کر غضبناک ہو کر کہتا ہوا فصیحہ کو ایسا لگا دھڑام سے سب کچھ اس کے سر پر آن گرا ہو. صبح جانے وہ کس وقت سوئی تھی. شامل کی آنکھ سیل کے بیب پر کھلی. اس کی نگاہ نیچے کارپٹ پہ سوئی فصیحہ پر پڑی. جی جی ہو کے اس کی خوشی سے آواز بھی تو نہیں نکل رہی تھی. چادر چھوڑ کے ایک جست میں اٹھا. اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ اس کی انٹرویو کال تھی. سلیکشن تو اس کی ہو گئی تھی. کچھ فارمیلٹیز تھی جنہیں پورا کر کے جانا تھا. فصیحہ پر نگاہ ڈالی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تھک کے سوئی ہو. شامل نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کل تک وہ اتنا غمزدہ اور اداس ہو رہا تھا. آج اس کی کال بھی آ گئی تھی. وارڈ روم میں گھسا کھٹ پٹ کرنے میں لگا ہوا تھا. فصیحہ نے مندی آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کی مگر جب کل کا سارا منظر یاد آیا تو سرعت کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. اچھا ہوا آپ اٹھ گئی. میری کال آ گئی. میں آفس جا رہا ہوں. شام میں امی آ رہی ہیں. اس نے دونوں خبریں ایک ساتھ دیکھی. وہ گلابی آنکھیں شانوں پر سمیٹ کے سوجی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. یہ شخص نہ اپنائیت برت رہا تھا اور نہ ہی رکھائی اور نہ ہی سرد مہری دکھا رہا تھا مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے وہ اس کے ساتھ ہو. گرے پینٹ اور بلو چیک کی شرٹ نکالی. بیڈ پر اتنا کچھ پھیلا ہوا تھا لگتا تھا کافی عرصے سے کمرے کی صفائی بھی نہیں کی ہے. ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز پر کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا. بیڈ کے نیچے جوتے بکھرے پڑے تھے. خاصا بے ترتیب کمرہ ہو رہا تھا.
پلیز اٹھ کر اپنا حلیہ درست کر لیں، اب جو ہو گیا اس کو رونا فضول ہے۔ اس نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی جان، بھابھی اٹھ گئی یا نہیں؟ میں نے آپ دونوں کا ناشتہ ریڈی کر دیا۔ حمزہ کی شوق اور خوشی سے بھرپور آواز پر دونوں ہی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ فصیحہ جھینک کر رہ گئی۔ آتا ہوں۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر نکلا۔ استری بھی کرنے تھے۔ فصیحہ منہ پر چھپکے مار کے باہر نکل آئی۔ آملیٹ، سلائس، جیم اور چائے سب ٹیبل پہ سجائے بیٹھا تھا۔ آج تو آپ کا پہلا دن ہے، مگر کل سے آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کھانا ہے ہمیں۔ حمزہ نے خاموش اور حیران پریشان سی فصیحہ کو ناشتہ سرو کیا۔ وہ بالکل ہی جذبات سے بے بہرا ہو گئی تھی۔ شامل اجرت میں ناشتہ کرتے نکلا تھا۔ حمزہ کو بھی یونیورسٹی جانا تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس طرح یوں اکیلی وہ کب رہی تھی؟ پل پل ہی میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اسے تائی امی کے اس شدت پسند فعل پر رہ کے رونا آ رہا تھا۔ تائی ابو نے انہوں نے بھی ذرا کچھ نہیں کہا۔ مہک بھابھی تو خوش ہوں گی، بلا ٹلی صبا کو ہمیشہ اس کی پڑھائی اور خوبصورتی سے جلن ہی رہتی۔ صرف ایک دانش بھائی اور دانیال اس سے محبت سے اپنائیت سے پیش آتے تھے۔ اس نے شامل پر تو کبھی توجہ تک نہیں دی تھی۔ یوں اس پر ایسے گندے الزام لگائے تھے، اور آج شامل کی امی اور بہن آ رہی تھی، وہ پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گی۔ اسے اپنی کمائیگی پر رونا آنے لگا۔ باپ کے سر پر نہ ہونے سے اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ بھیڑ بکری تھی جو اسے اس طرح گھر سے نکال دیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ دوپہر کے کھانے وغیرہ کی بھی کوئی خواہش نہ ہوئی۔ شام میں 7 بجے شامل اور حمزہ کے ساتھ امی اور عیشا آ گئی تھیں۔ وہ احساس شرمندگی اور ندامت میں خود کو گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ خود کو چور ہی تو سمجھ رہی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا اور ڈھیروں پیار بھی کیا۔ فصیحہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ تو ان کے منفی رویے کی توقع رکھے ہوئی تھی۔ بیٹا، اپنے آنسو پوچھ لو، میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ شامل اور حمزہ بغور دیکھ رہے تھے۔ شامل نے تو کل سے اب تک اسے روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اسے خود اس پر ترس آ رہا تھا۔ آپ مجھے بالکل بھی غلط نہیں سمجھے گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کے بیٹے کو بالکل بھی کچھ نہیں کہا ہے۔ وہ بولتے بولتے شرم و حیا کی وجہ سے جھجک رہی تھی۔ ارے تو کیوں نہیں کہا؟ دیکھا نہیں پورا گھر ان دونوں نے کباڑ خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ 15-20 دن کے لیے چلی گئی تھی اور انہوں نے قیامت مچا دی۔ امی نے لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں سارا پھیلا ہوا دیکھا۔ شامل مسکراتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ امی، آپ پورے 1 مہینے کے بعد آئی ہیں؟ حمزہ نے فوراً تصحیح کی۔ بھائی جان، آپ کی بیٹی اتنی پیاری ہے، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا آنے کا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں بھانجی کا بتانے لگی۔ وہ تو تمہاری چھٹیاں تھیں، ورنہ اتنے دن تو کبھی بھی نہیں رکتی تم۔ شامل نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بھابھی، آپ اور کتنا روئیں گی؟ سچ یہاں سیلاب آ جائے گا۔ حمزہ نے شرارتی لہجے میں مذائقہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ فصیحہ نے اسے گھورا۔ اب بھی 3 دن سے پانی بھی نہیں آ رہا ہے، شامل نے نہیں اطلاع دی۔ پھر تو مسئلہ نہیں ہے، جو ہماری بھابھی صاحبہ ہیں بالٹیاں ٹب تو بھر ہی دیں گی، وہ کام آ جائے گا۔ حمزہ نے پھر چھڑا۔ اچھا بس میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو۔ کیا بیٹی؟ شامل تو چلی گیا۔ امی کے لہجے آنکھوں میں اتنا پیار اور اپنائیت دیکھ کر وہ تو حیران تھا، کیونکہ امی نے فصیحہ کو کھلے دل سے قبول بھی تو کیا تھا، پھر اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ بھی انہی کا تھا۔ زہیر نے انہیں ساری صورتحال سے جو آگاہ کر دیا تھا، اور وہ بہت نامدل اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ اس کی شادی کو مہینہ ہونے والا تھا۔ تائی امی کے گھر سے بالکل بھی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ فصیحہ کا دل امی کو دیکھنے کو بے چین بھی ہو رہا تھا، مگر اسے امی سے بھی شکایت تھی۔ وہ یہاں آ کر کافی حد تک بہل گئی تھی، مگر شامل سے اس کی بات چیت برائے نام ہی ہوتی تھی۔ اس کی جاب بھی لگ گئی تھی، صبح کا گیا رات 9 بجے ہی آتا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں ہوتی تھی۔ ایک تو اس کا کورس بھی ادھورا رہ گیا تھا، اس سے وہ بھی افسوس تھا۔ وہ کچن سے جیسے ہی نکلی، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اس کے حوالے کیا۔ اس میں آپ کی بکس وغیرہ ہیں، آپ اپنی پڑھائی وغیرہ شروع کر سکتی ہیں۔ شامل نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نہیں کرنی پڑھائی، دل تو مردہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب اب کوئی امنگ نہیں رہی تو فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں یہ سب کچھ وہاں جا کر خود لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ وہاں گھر گئے تھے؟ اسے حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ جس گھر میں اسے بغیرت کر کے نکالا گیا، وہ پھر وہاں چلا گیا؟ ہاں، کیونکہ آپ کی مصروفیت کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن کھول کے وارڈروب سے دوسری شرٹ نکالنے لگا۔ مجھے ٹائم نہیں ہے ان سب کا، سپاٹ سے لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ شرٹ اتاری۔ فصیحہ نے جھجک کے نگاہ جھکا لی۔ دونوں میں ابھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ شامل نے شرٹ پہن لی۔ اوف، اس کے بٹن بھی نہیں ہیں۔ امی، وہ پکارتا ہوا جانے لگا۔ فصیحہ نے پیچھے سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہر بات کے لیے امی کو کیوں پکارتے ہیں؟ لائیے میں لگا دیتی ہوں۔ جب میں آئی ہوں تو میرا یہ سب فرض بھی ہے۔ طنز اور افسردگی تھی۔ شامل نے اس کا ناراض متورم چہرہ اپنی نگاہوں میں جذب کیا۔ وہ فاصلوں پہ رہ کے بات کرتی تھی۔ زبردستی میں کوئی کام کروانے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کی جب مرضی نہیں تو یہ سب کرنا بھی فضول ہے۔ میں نے خیز سے نگاہ اٹھائی۔ فصیحہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ سمجھ گئی اسے ناگوار گزرا ہے۔ دل نے ملامت کی۔ اس نے اور اس کی ماں بہن بھائی نے اسے کتنی عزت دی، اور وہ پھر بھی رکھائی برت رہی تھی، مگر اندر یہ بھانس چپ گئی تھی کہ میں نے دباؤ میں آ کر نکاح کیا، ورنہ مجھے ایسی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی وہ یہاں بھی ناپسندیدہ ہستی تھی، مگر پھر یہ سب عزت دینا، خیال کرنا، یہ تو دباؤ میں نہیں کر رہا تھا۔
آپ تیار ہو جائیے، زہیر کی طرف جانا ہے۔ اس کی بیوی کو بہت شوق ہے الگ گھر میں رہنے کا، ذرا عقل تو دیجیے جا کر، زہیر بہت پریشان ہے۔ شامل نے خود ہی موضوع بدل کر ماحول کی تلخی دور کی۔ کیوں، وہ ایسا کیوں چاہ رہی ہیں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بقول اس کے اتنے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، جبکہ اب صرف 2 بچے ہیں ان دونوں کے، زہیر کی ایک امی اور چھوٹی بہن ہے۔ اب بتاؤ، ان سے الگ رہ کر رہنا چاہتی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، فصیحہ اس کی آستین میں بٹن ٹانک رہی تھی۔ ادھر ادھر کی ایک بات کر کے شامل نے اس کی کچھ تو جھجک ختم کر دی تھی۔ رمضان کی آمد تھی، یہاں بھی امی نے گھر کی صفائی ستھرائی پہلے سے کتنی شروع کر دی تھی۔ فصیحہ ایسے گھر کے کاموں میں الجھی تھی، اس کا ذہن کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ پورا ٹائم کاموں میں لگی رہتی، حتیٰ کہ شامل کو اگنور کیا ہوا تھا۔ امی نے یہ بات شروع دن سے ہی نوٹ کی تھی۔ ادھر بیٹھو، انہوں نے اسکائی بلو پرنٹڈ کپڑوں میں نکھری فصیحہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ نہا کے فارغ ہوئی تو رات کے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کر رہی تھی۔ اتنی چپ اور گمسم ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے سرخ و سفید رخسار کو دیکھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ دل تو اس کا اسی لمحہ بھر آیا جب انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آہستگی سے لبوا کے بیٹا، اگر تم کچھ الٹا سیدھا سوچتی ہو تو ذہن سے نکال دو۔ تم میری بہو، اب چاہے تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، مجھے یہ بہت خوشی ہے، میرے بیٹے نے تمہیں عزت سے اپنا لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں ہی ایسی ہوں، آپ کے بیٹے کو بھی مشکل میں ڈال دیا؟ غم و دکھ سے اس نے لب بھینچ لیے۔ کیوں ایسا سوچتی ہو؟ کوئی مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ جب سے اس کی زندگی میں آئی ہو اسے اس مشکل سے نکال لیا۔ اس کی جاب لگ گئی، کتنے عرصے سے پریشان تھا۔ ہمارے گھر میں تو رونق آ گئی، خوشیاں آ گئی تمہارے آنے سے۔ انہوں نے فصیحہ کو گلے سے لگا لیا۔ فصیحہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، یہاں وہ ان سب کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی تھی، اور وہاں تو بقول طیمہ کے پریشانیاں ہی آتی ہیں اسے، اور امی کو کتنا سناتی رہتی ہیں۔ اب پتہ نہیں سب کیسے ہیں، یقیناً خوش ہی ہوں گے۔ دیکھے ویسے لگتا تھا موت گزر گئی ہو۔ عید کے بعد میں تم دونوں کی ولیمے کی دعوت کروں گی، رامین بھی رمضان میں آ جائے گی، وہ تو یہاں آنے کو بے قرار ہے، امی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا۔ فصیحہ کو خود بھی رامین سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ پلیز آپ ادھر بیڈ پر سویا کریں، امی نے کل دیکھ لیا تھا آپ کا بستر کارپیٹ پر تھا۔ فصیحہ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر روم میں آئی، شامل تکیہ رکھ کر لیٹنے کا قصد کر رہا تھا، چونک کر رک گیا۔ کن آنکھوں سے فصیحہ کا جائزہ لیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی، شرم و حیا اور جھجک کی وجہ سے آج تو رخساروں پر سرخی بھی دوڑ رہی تھی، گھنیری پلکوں کی جھالر لرز رہی تھی، وہ ہونٹوں کو بھی بھینچ لیتی تو کبھی سکیڑ لیتی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ فصیحہ اپنے دل کی کوئی بات بھی تو اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کتنی عزتوں سے رکھ رہا تھا۔ امی کا سمجھانا بھی اس پر کافی اثر کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ بستر سمیٹ کے سائڈ پر رکھنے لگی، تکیہ بیڈ پر ہی رکھا۔ شامل نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی حرکات و سکنات دیکھی، اب تو اس کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ اوکے، وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور فصیحہ کی اگلی کارروائی کا منتظر تھا۔ وہ خود کہاں لیٹتی ہے، مگر اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ بھی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شامل کو لگ رہا تھا آج حیرتوں کا دن ہے۔ اسی وقت سیل نے بیپ دی تو اس کی مبہوتیت ٹوٹی۔ تو اس وقت شامل نے 12:30 بجے زہیر کی کال پر حیرانگی سے گویا ہوا، اس وقت عموماً وہ کال کرتا نہیں تھا۔ شامل اس کی بات سن کر بیٹھے سے کھڑا ہو گیا، تفکر سے اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ فصیحہ بھی اس کی باتیں سننے لگی۔ اچھا، اوکے اتنا کہا، شامل نے کال آف کر دی، ایک ہاتھ سر پر دوسرا پشت پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ وہ گھبرا گئی، جھٹ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ شامل کے شانے پہ ہاتھ رکھا، وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ زہیر نے اسے بتایا تھا دانش کو بزنس میں کافی نقصان ہوتا جا رہا ہے، شیئرز بھی ختم ہو گئے ہیں، طیبہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ طیبہ کو چپ لگ گئی ہے۔ کچھ نہیں، نگاہ چرائی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ فصیحہ خفیف سی ہوگی، وہ اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا، دوبارہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ شامل بے خبر اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ وہ بے چین سی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، جانے کون سا پیر تھا اس کی آنکھ لگی۔ صبح اتنی بے خبر تھی کہ شامل تیار ہو کر روم سے نکل گیا، عیشا ہی اسے اٹھانے آئی۔ سوری، قاسمی کپڑوں میں شرمندہ سی مخاطب تھی۔ شامل مسکرا دیا۔ ویسے کبھی کبھی گہری آنکھ لگ جائے تو حرج نہیں ہے۔ لہجے میں شوخی اور آنکھوں میں معنی خیزی تھی۔ وہ چیم گئی۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ اس نے شکایتی انداز میں دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، چیئر کھسکا کے اٹھا۔ رات وہ اتنے قریب تھی، شامل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ یوں فاصلوں کو سمیٹ لے گی۔ اس نے لگتا ہے سب کچھ دل سے قبول کر ہی لیا تھا، جب بھی آج لہجے میں وہ اجنبیت نہیں تھی۔ وقت جب پر لگا کے اڑتا ہے، احساس ہوتا ہے یہ کتنی جلدی گزر گیا ہے۔ رمضان شریف شروع ہو گئے تھے، فصیحہ کو یہاں سب کچھ نیا نیا اور اپنا اپنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی نمی در آتی تھی۔ کل تک وہ وہاں تھی جہاں کوئی قدر نہیں تھی، اور یہاں تو اتنی قدر کہ ہر کام ہر حساب اس سے پوچھ کر کرتے تھے۔ 7 روزے گزر گئے تھے، رامین آنے والی تھی، روز ہی رات میں فون پر بات بھی ہوتی تھی۔ ننھی زویا اب تو 2 ماہ کی ہو گئی تھی۔ فصیحہ نے اس کے لیے کافی شاپنگ کی تھی، آخر تو بڑی بھاوش تھی۔
गीले बालों को वो तौलिए से खुश्क कर रही थी। पिंक लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत खिली खिली लग रही थी। शामिल की निगाह उसकी हरकत सकनात पर थी। रामीन रात ही आई थी, घर में मज़ीद रौनकों में इजाफा हो गया था। आज वैसे भी संडे था, वो घर पर ही था। अफ्तारी पर फसीहा ने खासा एहतमाम किया था। आपने ताई अम्मी की कोई खैर खबर ली? शामिल उसके हुस्न के पेचो खम में इतना महव था, वो फिर भी नहीं चौंका। लब उसकी मुबहिम से मुस्कुराहट लिए होते। फसीहा शर्म हया से निगाहों को झुका के रह गई। दिल की धड़कनें मुंतशिर सी होने लगी। बालों को लपेट कर आंचल शानों पर फैलाया, वो उसके करीब चलाया। वो 2 कदम पीछे हटी। शामिल ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो छुई मुई सी हो गई। ताई अम्मी के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ा हूँ। अंदाज कुछ छेड़ने वाला था। नहीं, लहजा में सख्ती और नागवारी थी। क्यों? वहाँ तो आपकी अम्मी भी हैं, उनसे मिलकर आ जाइएगा। वो जानता था वो सबसे ही खाइफ है और अपनी अम्मी का तो भूल के भी जिक्र नहीं करती। मेरी जगह जहाँ थी, मैं वहाँ बिल्कुल खुश हूँ। वो बाजू छुड़ा कर कमरे की बिखरी चीज़ें समेटने लगी। अभी तो ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी, फिर उसके बाद किचन में मसरूफ़ हो जाती थी। मगर मुझे नहीं लगता आप खुश हैं। अभी तक आपने दिल से कुछ भी कबूल नहीं किया। वो पुश्त फेर के खड़ा हो गया। फसीहा वहशत ज़दा सी उसकी पुश्त को देखने लगी। वो तो समझती शामिल उसके साथ नॉर्मल रवैये से पेश आ रहा है, तो ज़रूर उसने भी कबूल कर लिया है। मगर उसकी बात में बेयकीनी थी। आप शुरू से ही अपनी ही कर रही हैं। ये सब कुछ ज़ाहिर कर रहा है कि आप यहाँ ज़बरदस्ती रह रही हैं। लेकिन फसीहा, आप इस बात से बेफिक्र हो जाइएगा। आप मेरे घर वालों के दिल में रहती हैं, मगर पता नहीं आपके दिल में हमारी जगह कितनी है। मैं नहीं जानता। वो इतना संजीदा था, फसीहा का सांस रुकने लगा। वो लब कुचलने लगी। शामिल का रवैया उसे परेशान कर गया। फ़िक्र मनसी होगी। माथे पर बेपनाह तफक्कुरात के चाल बन गए। आपकी ताई अम्मी बीमार हैं। दानिश भाई को बिज़नेस में खासा नुकसान हुआ है। ज़ोहर की जॉब भी ख़त्म हो गई है। वो आहिस्ती से सारी खबरें दे रहा था। फसीहा गंग सी रह गई। बेचैन सी होकर उसके करीब आई। शामिल ने उसके चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत देखी। ये सब कैसे हुआ? वो लब भींच के सर पकड़ के रह गए। जिस दिन आपके कदम उस घर से निकले थे, उसी दिन से उस घर पर परेशानियां हमलावर हो गई थी। फसीहा की हालत रोने वाली हो गई थी। वो घबरा गया। उसका रोज़ा भी था, कहीं वो रोना धोना शुरू ना कर दे। ऊपर वाले ने उनके साथ ये कर दिया, उसने तो वहाँ से निकल कर बद्दुआ तक नहीं दी। फिर ये कैसी आंधी चली कि सब ख़त्म हो गया। फसीहा खुद को संभालिए। वो बौखला गया। रोने जो लगी थी थे तो वो सब उसके अपने ही। वो कब ऐसा चाहेगी? वो सब परेशान हो गए हैं। मेरी अम्मी कैसी हैं? शामिल ने उसे अपने हिसाब में ले लिया। वो कितने दिन से ये सब उसे बताना चाहता था, मगर आज फसीहा ने खुद ही जिक्र निकाला तो वो रह नहीं सका। प्लीज़ फसीहा, आप क्यों रो रही हैं? उसने काम में से फसीहा को थामा था। उसका वजूद हिचकियों में था। आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक है। वो इत्मीनान दिलाने लगा। वो इतना रोई, सभी घबरा गए। रामीन को छोटी सी फसीहा पर होने वाले मजालिम की खबर तो थी, मगर उसे यूं रोता देखकर वो भी आपदीदा हो गई। अफ्तार भी सब ने ऐसे ही अफसरदगी से किया। वो क्यों उनके लिए रो रही थी? कभी उन्होंने उसकी परवाह ही नहीं की थी, जबकि वो तो सबको दिल से अपना ही समझती। ताई अम्मी ने कितने जुल्म तोड़े, मगर कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा। मगर इंसान जब खुद बुरा नहीं सोचता तो अल्लाह तो देख ही रहा था। उसने उसके सब्र का बदला ले लिया, मगर दुख उसे फिर भी हो रहा था। कभी भी ताई अम्मी ने प्यार भरे लहजे में उससे बात नहीं की थी। और तो और उसकी माँ भी, वो भी डरी सहमी रहती थी। हमेशा उसे समझाया, कभी उन्होंने भी ताई अम्मी से बहस नहीं की थी। रामीन, तुम्हें ईद की शॉपिंग नहीं करनी? अम्मी ने ईशा की वजह से खुद ही मौजू बदला। उसके सामने ऐसी बातों से गुरेज करती थी। कल चलें? रामी ने झट खुश होकर कहा। कल नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिलने वाली है। शामिल ने खुशी की खबर सुनाई। क्या भाईजान, आपको गाड़ी? ईशा तो वो पूरे मुसरत से दोनों हाथ आपस में जकड़ के चीखने लगी। हाँ, मुझे गाड़ी मिलने वाली है। रोबा को फसीहा की गोद में दिया। दोनों के हाथ आपस में मस्त हुए। निगाहों के तसादुम पर गड़बड़ा गई। मुबारक हो भाई, शादी होते ही तुम्हारे तो माशाल्लाह भाग जागे। रामीन को भी दिली खुशी हुई। कुछ शक नहीं, उसने तायद की। वैसे शामिल, तुम्हारी शादी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई। आज के इस दौर में आप ही दौर चाहे कितना भी आगे चला जाए, मगर कुछ लोगों की जहनी तो सोचें आज भी 50 साल पुरानी है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है मगर हमारी रवायात वहीं रहती हैं। लोगों ने उसे मॉडर्न अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया है। दौर कितना ही कंप्यूटर का हो जाए, हम लोग फिर भी वही करते रहेंगे। आज भी वही जुल्म है, कत्ल गारत गिरी है। कल भी वही सब कुछ था। कल भी लोग एक दूसरे से हसद करते थे और आज भी लोग हसद और जलन में तबाह हैं। शामिल इतनी गहरी सोच में डूबा, उसे सब वाज़े कर रहा था। शामिल, तुम जितना भी शुक्र अदा करो कम है। तुम्हें बीवी इतनी भागों वाली मिली है। तुम्हारी जॉब लगी, अब गाड़ी अम्मी तो हर वक्त शुक्राने के नफल अदा करती हैं। शामिल ने सर हिलाया। गाड़ी किसकी? हमजा एक जस्ट में उठ के बैठा। ईशा ने खुश होकर उसे ये खबर दी। वाह भाईजान, मुबारक हो। वो खुद एक्साइटेड होने लगा। शामिल खुद फसीहा के खुशकुन कदम से सरशार था। वो उसके लिए बाहर लेकर आई थी और उसका फ़र्ज़ था फसीहा को हर खुशी दे।
شامل کو گاڑی ملی تو سب نے ہی ٹریٹ مانگ لی. اس نے سب کو افطار اور ڈنر لال قلعہ ریسٹورینٹ میں کروایا. زہیر اور افرا کو بھی انوائٹ کر لیا تھا. واپسی پر شامل نے شاپنگ بھی کروائی. تقریباً 1 بجے واپسی ہوئی. سبھی اتنے تھک گئے تھے فوراً ہی لیٹ گئے. وہ کروٹ لے کر لیٹی تھی. شامل کا ہاتھ اس کے سر پر لگا. وہ گھبرا گئی. اٹھ کر بیٹھی. دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا. وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی. کتنا ڈیسنٹ اور کیئرنگ تھا. بات بھی ابھی تک آپ جناب سے کرتا تھا. ساری رات مجھے دیکھتی رہیں گی, صبح سحری میں کیسے اٹھیں گی؟ وہ اس کی چوری پکڑ کے مسکرایا تو وہ گڑبڑا کے خفیف سی ہو کر لیٹ گئی. یہ جاگ رہے تھے؟ فصیحہ کو ڈھیروں شرم آئی. کچھ کہنا ہے؟ انداز ذومعنی تھا. نہیں تو. بوکھلاہٹ میں وہ اتنی تیزی سے لیٹی کہ شامل کے شانے سے شانہ مس ہو گیا. جذبت سی ہو کر رہ گئی. مجھے واقعی لگتا ہے آپ کو کچھ کہنا ہے, کیونکہ میرا کافی تفصیلی جائزہ بھی لیا ہے, جو آج سے پہلے تو کبھی نہیں لیا. اب آپ ایسے بھی حسین نہیں کہ آپ کا جائزہ لیتی رہوں. تڑک کے گویا ہوئی. اپنی جھیم بھی تو مٹانی تھی. ویسے میں آپ کے کہنے کا منتظر ہوں, کیونکہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے. وہ جانے کیا مبہم سی معنی خیز گفتگو میں کہہ رہا تھا. فصیحہ چونک گئی. سحری میں وہ ہمیشہ وقت سے پہلے ہی اٹھتی تھی. شامل سے نگاہ چراتی رہی. حمزہ کی شوخیاں تو ہر وقت عروج پر رہتی تھی. وہ مسکراتی ہی رہتی تھی. رامین سے بھی اس کی کافی بن گئی تھی. دونوں اکثر خوش گپیوں میں لگی رہتی. افطار کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی. دانش بھائی کو شامل کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر وہ حیرت و انبساط کی تصویر بن گئی. کیسی ہو فصیحہ؟ ان کا ہنستا مسکراتا ہوا انداز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آیا. شامل اس کی بے یقینی سمجھ رہا تھا. فصیحہ نے جھٹ سلام کیا. خوش رہو, مجھے بہت خوشی ہے تم یہاں بہت خوش ہو. ان کے چہرے پر طمانینت چھلک رہی تھی. پورے گھر میں وہی تو تھے, اس سے ہمدردی اور محبت کرتے تھے, اس کا خیال بھی کرتے تھے. مگر مہک بھابھی کو یہ سب کبھی پسند نہیں آیا. بھائی اپنے لوگ زندگی کی خوشیاں چھین لیتے ہیں تو غیر زندگی بنا کر خوشیوں کی بارش کر دیتے ہیں. لہجے میں تلخی اور انداز میں بے رخی تھی. دانش بھائی پہلو بدل کے رہ گئے, جبکہ شامل اس کے الفاظ میں ہی کھو گیا. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. شامل ہے ہی اتنا اچھا. انہوں نے کھلے دل سے شامل کی تائید کی. شامل کی پشت پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا. وہ مسکرانے لگا. آپ بھی بہت اچھے ہیں. جواب میں اس نے بھی کہا. کہاں چلی فصیحہ؟ بیٹھو, میں تمہارے پاس کام سے آیا ہوں. وہ اس کی خفگی ناراضگی سب سمجھ رہے تھے. سی گرین لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں سنجیدہ سی نظر آ رہی تھی. آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا؟ بالکل نہیں. افطار کے بعد کچھ کھانے کی گنجائش نہیں رہتی. انہوں نے چند پیپرز اس کے آگے بڑھائے. وہ حیرانی سے ناسمجھی کیفیت میں دیکھنے لگی. یہ تمہارے شیئرز کے پیپر ہیں. شکر ہے مقدمہ ہم جیت گئے. چچا جان کے شیئرز مل گئے. یہ تمہاری امانت ہے, انہیں رکھو. وہ نگاہ بھی شرمندگی سے نہیں ملا رہے تھے. ان کی ماں نے فصیحہ کے ساتھ جتنا برا ہو سکتا تھا وہ کیا تھا. زبردستی نکاح کروا کے گھر سے روانہ کر دیا تھا, بے بنیاد الزام لگا کر. مجھے کیا کرنا ہے ان شیئرز کا؟ جب اس گھر میں سے ہی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یہ سب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. دانش بھائی نے افسردہ سی نگاہ اس پر ڈالی. وہ سب سے بدگمان تھی, کچھ سننا تک نہیں چاہتی تھی. فصیحہ میں مانتا ہوں ہم سب نے بہت برا کیا. پلیز دانش بھائی, میں گزری کسی بات کا کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہتی ہوں. بہت مشکل سے خود کو سنبھالا. میں آپ کو بہت احترام کرتی ہوں, کیونکہ ایک آپ بھی تھے جنہوں نے میرا خیال کیا ہے, مگر پلیز دوبارہ کوئی ایسی بات نہیں کریں. تیز لہجے سے گویا ہوئی. آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے. شامل اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا. مجھے ایسی دولت کی بالکل ضرورت نہیں جس کی وجہ سے میں گھر سے نکالی گئی. رکھیے اسے, آپ ہی میرے شوہر کے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں یہاں عیش کر رہی ہوں. سب میرا بہت خیال کرتے ہیں. پیپرز اس نے ٹیبل پر ڈال دیے. شامل کی سماعت اور بصارت یقین نہیں کر رہی تھی اور اعتراف کر رہی تھی. وہ یہاں بہت خوش ہے. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے میرا خیال کیا اور شامل جیسے نائس انسان سے میری شادی کروائی. میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی. روتے روتے اس کی آواز بھر آ گئی. فصیحہ گڑیا تم بہت ہرٹ ہوئی ہو, مجھے پتہ ہے, مگر امی. بس. ان کا جملہ پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ ہاتھ روک کر انہوں نے روکا. وہ لب بھینچ کے رہ گئے. سارے شیئرز میں نے آپ کو دیے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی تو بہت نقصان ہوا ہے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو شرمندہ ہو گئے. میں اپنے بھائی کو دے رہی ہوں. پیپرز اٹھائے, ان کے ہاتھوں میں تھما دیے. دانش بھائی کو وہ ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی. اتنا تو ان کے لیے کر سکتی تھی. آج 27ویں شب تھی. وہ عبادتوں میں لگی ہوئی تھی. 3 دن رہ گئے تھے عید میں. وہ اپنے رب کی حمد و شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی. اسے اتنی اچھی سسرال محبت اور قدر کرنے والی ملی تھی. شامل بھی مسجد سے آ کر لیٹ گیا تھا. اسے فصیحہ کی بہت فکر ہو رہی تھی. جب سے دانش بھائی یہاں سے ہو کر گئے تھے وہ چھپ چھپ کے روتی ہوئی نظر آتی تھی. حمزہ تم کب تک یہاں لیٹو گی؟ اتنے کام کرنے. وہ لاؤنج میں آئی جہاں وہ کمپیوٹر پر لگا ہوا تھا. بھابھی کچھ دیر اور. کب سے کہہ رہے ہو اتنے کام پڑے ہیں؟ حمزہ بیٹا کب تک تو کمپیوٹر کے آگے بیٹھے گا؟ یہاں کی صفائی کروانی ہے. امی نے بھی اسے کہا جو 3 گھنٹوں سے وہاں جمع ہوتا ہے. بس کچھ منٹ. جی باجی جی, کب تک رکوں؟ مجھے بھی گھر جا کر کام کرنے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے ہی گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے ماسی لگائی تھی, کیونکہ فصیحہ پورا دن کاموں میں لگی رہتی تھی. حمزہ رات میں کر لینا. اس نے کمپیوٹر آف کر دیا. کیا کرتی ہو بھاوج؟ وہ تو سر پیٹ کے رہ گیا. بھابھی کچھ لوگ آئے ہیں. عیشا دوڑتی اسے بلانے آئی. وہ چونک گئی. اس ٹائم کون آ گیا؟ پھر جب سے رمضان آئے تھے دن میں تو کوئی آتا ہی نہیں تھا. زہیر ہوگا. امی کھڑی ہوگی. نہیں کوئی اور ہے. فصیحہ تیزی سے باہر آئی. رامین ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا رہی تھی. شامل بھی آفس سے 3 بجے ہی آ جاتا تھا. وہ بھی اتفاق سے گھر پر تھا. امی بھی ڈرائنگ روم میں چلی آئیں. تائی امی اور تائی ابو. اور امی کو دیکھ کر تو وہ گنگ سی رہ گئی. چوکٹ پر کھڑی تھی. تائی امی کے چہرے پر بے تابی تھی. تائی ابو تھکے تھکے لگ رہے تھے. امی وہ تو جیسے اس کے لیے بے قرار سی تھیں. فصیحہ نے اپنے قدم موڑ لیا. اسے کسی سے شکایت نہیں تھی, صرف اپنی ماں سے تھی جو اس کے دفاع میں کچھ نہیں کہتی تھی.
فصیحہ کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو سب تم سے ملنے آئے ہیں۔ شامل کو شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ کوئی بھی خوشی کا تاثر دیے بغیر مڑ گئی تھی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، کیوں آئے ہیں یہ سب؟ آواز اتنی تیز تھی اندر صاف سنائی دے رہی تھی۔ تائی امی ندامت کی عمیق گہرائی میں خود کو گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ فصیحہ بیٹی ہمیں معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ ہی برا کیا۔ وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ آج تو لب و لہجے میں شرمندگی محبت تھی، کبھی بھی انہوں نے پیار بھرے بول اسے کہے ہی نہیں تھے۔ پلیز مجھ سے معافی مانگ کر گناہ نہیں کیجیے، میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ وہ سپاٹ انداز میں گویا ہوئی۔ تایا ابو نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر تو ضبط کا یارہ نہ رہا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے کردار کو سب کے سامنے مشکوک بنا کر سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شامل کو اس کا یوں رونا ہی تو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ ان سب کو منا کے لایا تھا۔ تائی امی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ دانش بھائی اپنی فیملی کو لے کر الگ ہو گئے تھے، صبا کا ابھی تک کہیں بھی رشتہ نہیں لگا تھا۔ امی نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی بے قصور اور معصوم بیٹی پر ایسا رقیق الزام لگایا گیا۔ وہ کتنے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دے ورنہ میرا جینا مشکل ہے۔ تایا ابو نے ہاتھ جوڑ لیے۔ فصیحہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے باپ کی طرح تھے، وہ کیسے گوارا کرتی؟ تایا ابو مجھے مزید گناہ گار نہیں کیجیے گا۔ وہ رو دی۔ تائی امی نے بھی اسے گلے لگا لیا، سبھی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ فصیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کبھی تائی امی اس کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آئیں گی، مگر وہ اس کی بزرگ تھیں، وہ انہیں جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ شامل بیٹا تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ آنٹی کیسی باتیں کرتی ہیں، مجھے تو اس بات کی زیادہ خوشی ہے آپ سب ہمارے گھر تشریف لائے۔ وہ ان کا دل سے مشکور تھا۔ امی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی تھی، ماں کو ناراضگی ہی دکھا سکتی تھی، مگر انہیں دیکھ کر سب کچھ بھول گئی۔ اس سے پہلے ہی اتنی خوشیاں مل گئی تھیں، فصیحہ اوپر والے کا جتنا شکر ادا کر رہی تھی کم تھا۔ گھر میں ایسا لگتا تھا بہاریں لوٹ آئی تھیں۔ دن ایسے تمام ہوئے، عید کا دن بھی یہاں پہنچا تھا۔ عید کی صبح اتنی سہانی اور دلکش تھی، فصیحہ کے چہرے سے خوشیاں پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ اس کے دل میں شامل کی قدر و عزت اور بڑھ گئی تھی، اس کے لیے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے گھر والے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی تھی، پھر بھی وہ وہاں جانے لگا۔ فصیحہ کی امی سے بھی ملتا تھا، مگر یہ سب اس نے فصیحہ سے مخفی رکھا تھا۔ اسے تو یوں اچانک سے پتہ چلا تو شامل پر اسے ڈھیروں پیار آنے لگا۔ ابھی تک بھی اس نے شامل کو اپنا اعتبار و یقین تو دیا ہی نہیں تھا، وہ اس کے حقوق تمام ادا کر رہا تھا۔ بلو شفون جارجٹ کے گولڈن کندن ستارے موتیوں سے بھرے جھلملاتے سوٹ میں دراز بالوں کی چوٹی بنائے، میچنگ جیولری اور لائٹ سے میک اپ میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ شامل مبہوت زدہ رہ گیا، دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا، وہ شرما کر سائڈ سے نکلنے لگی۔ آج سبھی تایا ابو کی طرف انوائٹ تھے، شادی کے بعد اس کی پہلی عید تھی، رات ہی دانیال کے ہاتھ اس کی عیدی بھی بھیجی تھی، اور آج کے دن کا سوٹ شامل نہیں دلایا تھا۔ وہ زیب تنکیے سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ راہ میں حائل ہو کر راستہ روکا، فون کر کے قمیض شلوار میں ملبوس لمبا چوڑا ڈیشنگ سا شامل۔ آج اس کی آنکھوں میں شوخیاں بھی تھیں، ہونٹوں پر مبہم خیز مسکراہٹ بھی تھی۔ جانے دینا، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، فصیحہ کے شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ ایک چیز بھول رہی ہو؟ اس کا خوبصورت سجا سورا روپ آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ فصیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لب بھینچے نگاہ جھکی ہوئی تھی، مگر بے ساختہ اس کی بات پر نگاہ اٹھائی۔ کیا یہ موتیوں کے کنگن اس کے سامنے لہرے، وہ متحیر زدہ سی رہ گئی۔ شامل نے اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے پریم اور اپنائی سے بھری بھری چوڑیوں کے ساتھ کنگن پہنا دیے اور گجرا اس کے آگے لہرایا۔ یہ تم خود لگا لو، مجھے یہ لگانا نہیں آتا۔ آنکھوں میں خمار لیے وہ شوخی انداز میں بارافتگی تھی، وہ جھیپ سی گئی، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا کر دیا۔ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ وہ خود پر رشک کرنے لگی۔ جانے اوپر والے کو اس کی کون سی خوبی پسند آئی کہ اتنا خوبرو اور خیال کرنے والا جیون ساتھی عطا کیا۔ اب مکمل ہوئی ہے تمہاری تیاری؟ وہ مسکرائے۔ میں چلتی ہوں، رامین آپی اور عیشا بلا رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے معنی خیزی اور بے باکیوں سے حواس باختہ ہو رہی تھی۔ سب کا خیال ہے، اگر نہیں ہے تو میرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خفگی سے گویا ہوا بیڈ پر دراز ہو گیا، فصیحہ کے قدم رک گئے، وہ خجل سی ہو گئی۔ وہ میں اس لیے کہہ رہی تھی تایا ابو کو جلدی جانا ہے، وہ گھبرا گئی کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے وضاحت نہیں مانگی ہے، جائیے۔ ماتھے پر بازو رکھا جا چکا تھا۔ بھابھی کب تک آئیں گی؟ آج تو مجھے ڈبل عیدی ملنی ہے۔ حمزہ کی زوردار آواز پہ دونوں ہی چونک گئے کیونکہ حمزہ کی آواز دروازے کے باہر سے ہی آ رہی تھی۔ لائیے مجھے پیسے تو دیجیے، حمزہ اور عیشا کو، رامین آپی اور روبا کو بھی عیدی دینی ہے۔ وہ بشاشت بڑے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ عیدی آپ کو دینی ہے، مجھ سے کیوں مانگی جا رہی ہے؟ بازو اٹھا کر اس کا خوبصورت سراپا مقبول نگاہوں سے دیکھا۔ آج تو دل تمام بندھن توڑنے کو بے مان ہو رہا تھا۔ وہ یا تو جان بوجھ کر اس سے بچ رہی تھی یا پھر اس کی فیلنگ سمجھ نہیں رہی تھی۔ آپ شوہر ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ سے ہی مانگوں گی، اور میں جو کب سے مانگ رہا ہوں اس کی پرواہ نہیں۔ کرتے کی بغلی جیب سے والیٹ نکال کے بیڈ پہ ڈالا۔ آپ نے ابھی تک کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اسے تنگ کرنے لگی، والیٹ اٹھا کر اس میں سے لال لال نوٹ نکالنے لگی۔ اتنا تو لے سکتی ہوں نا؟ جھک کر والیٹ اسے دے رہی تھی۔ گجروں کی مہک شامل کے نتنوں میں گھسی، اس پر سرور طاری ہونے لگا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر فصیحہ کو روکنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ مسکراتی ہوئی بھاگ لی۔ شامل کو کچھ غصہ بھی آیا، پھر تو پورا وقت چہرے پر ناراضگی اور وہ غصہ سجائے تایا ابو کے گھر تک گیا۔ فصیحہ اسے نوٹ کری تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی کہ شامل خود سے پہل کرے۔
عید کے 2 دن دعوتوں میں گزرے۔ امی نے دونوں کا ولیمے کا کہا تو فصیحہ نے جھٹ منع کر دیا، آپ اتنی دنوں بعد ولیمہ اچھا نہیں لگے گا۔ سرگوشی میں اس کے کان میں گویا ہوئی شامل کی استفہامیہ نگاہوں سے وہ پزل ہوگی۔ میرے بھائی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، خالی خلی نکاح کروا لیا، وہ فارمیلٹیز تو پوری ہوئی نہیں ہوں گی۔ ذومعنیت سے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا، پہلو بدل کر وہ رہ گئی، کان لوؤں تک سرخ پڑ گئے۔ شامل کے کان ان دونوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ وہی ہوا کہ فصیحہ کی مانی گئی۔ زہیر کے گھر چلنا ہے، اس کی جاب لگی ہے۔ شامل کچن میں چلا آیا، رات کے کھانے کے لیے مرغ پلاؤ بنا رہی تھی۔ رامین اپنے جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، شعیب اسے لینے آنے والا تھا۔ اس ٹائم وہ گہری سوچ میں پڑی۔ کاس نیلون کے کپڑوں میں دراز بالوں کو اونچا کر کے کیچر لگایا ہوا تھا، بالکل گھریلو انداز میں وہ کچن کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا اس ٹائم کو؟ شامل نے تنقیدی سوال اٹھا۔ وہ رامین آپی کی پیکنگ کروانی ہے، پھر عشاء کی کاپی پر کور چڑھانا ہے، اسکول کھلنے والے ہیں۔ اب کے عید کے 1 ہفتے کے بعد اسکول کھلے تھے، رمضان کی پوری چھٹیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آؤ کرو، کبھی میرے لیے ٹائم نہیں نکالنا؟ طنز میں اس کی آواز خاصی تیز تھی۔ دھپ دھپ کرتا وہ کچن سے نکل گیا۔ ہاں، یہ تو ناراض ہو گیا، کیا کروں؟ دانتوں میں شہادت کی انگلی دبا لی۔ دل ہی نہیں لگا، سیدھی امی کے پاس آ گئی۔ امی، وہ زہیر بھائی کی طرف جا رہے ہیں ہم دونوں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی تیزی سے اپنے بیڈ روم میں آئی، جہاں وہ لیپ ٹاپ لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کام میں منہمک تھا۔ آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ سلجھو انداز میں اسے مخاطب ہوئی۔ مگر اس ٹائم شامل سرد مہر اور سپاٹ چہرے کے ساتھ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے ہوئے تھا۔ وہ خفیف سی ہو گئی، ہر لمحہ اسے اگنور تو کرتی آ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کرتا تھا۔ سوری، منمنا کے آہستگی سے گویا ہوئی۔ شامل کی چڑھتی گھورتی نگاہ سے وہ سہم سی گئی۔ خطرناک حد تک موڈ بگڑا ہوا تھا۔ کہ اس لیے میں نے جانے سے منع جو کر دیا تھا، صرف اس لیے؟ سوری محترمہ، آپ صرف لوگوں کی پرواہ کرتی ہیں، جو پاس اور بہت خاص ہے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ دانت پیس کے وہ غصے کو روکا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ چلیے، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے پھر رامین آپی کے جانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے گھر بھی رہنے جانا ہے۔ تایا ابو، تائی امی اور میری امی سب بلا رہے ہیں۔ وہ سرشار ہو رہی تھی، اس کے سارے اپنے مل گئے تھے۔ امی کے پاس تو وہ ڈھیروں وقت گزارنا چاہتی تھی، کتنی باتیں ایسی تھیں جو ان سے کرنی تھی، اور کب سے میگزین میں لکھنا بھی تو چھوڑا ہوا تھا۔ واٹ؟ پھر تمہیں سب کا خیال؟ بھنا کے لیپ ٹاپ بند کیا تو وہ تو ڈر ہی کی جارحانہ انداز میں بیڈ سے اترا۔ فصیحہ کو تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ خبردار، جو تم نے ایک دن بھی گھر رہنے گئی، یہاں میں تمہارے لیے سوکھ رہا ہوں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ پہلی عید تھی ہماری، وہ بھی تم نے اپنے تایا ابو کے گھر گزار دی۔ آج تو وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔ آپ کو میرا ان سب سے ملنا بہت برا لگا؟ معصوم سی صورت لیے ڈرتے کانپتے روحاں سے لہجے میں گویا ہوئی۔ شامل کو اس سمے وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی لگ رہی تھی، جانے کہ وہ اس کے جذبات سمجھ نہیں رہی تھی۔ جی نہیں، مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ آپ کا بہت بہت تھینکس، آپ نے میرا اتنا خیال کیا، مجھے سب سے ملوا دیا۔ میں نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو میں کہوں۔ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں، مجھے آپ سب نے بہت عزت اور پیار دیا ہے۔ وہ نم سے لہجے میں بولتی شامل کو حیران کر گئی۔ وہ ایک ٹک اسے وارفتگی سے دیکھے گیا۔ پھر میرا انعام کہاں ہے؟ فصیحہ بے اختیاری اس کے سینے سے لگی۔ اسے تحفظ دینے والا کتنا پیار بھی کرتا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر نالاں تھی، شامل پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ فصیحہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے کبھی بھی اپنے سے جدا مت کیجیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بالکل نہیں۔ اس کی کان کی لو پر لب رکھ دیے فصیحہ کے اظہار پر تو وہ جھوم ہی گیا، یعنی وہ سب سمجھتی تھی، اس کی پرواہ بھی تھی۔ فصیحہ نے مسکرا کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ فصیحہ آپ کو خود سے بھی زیادہ چاہتی ہے، شرمگی آواز نکلی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ زندگی کے پل اور زیادہ حسین ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔